حسن صاحب، عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدت کیس میں بری کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ کیا کمنٹ کریں گے؟ مبارک ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ دین فہمی کے ساتھ ٹیمپرنگ ہوتی، بہت ہولناک۔ یاد رکھنا، عدت جو ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اٹس ناٹ دی اینڈ، اٹ از دا مین ٹو این اینڈ۔ اس کو اچیو کرنے کے اور بہت طریقے ہیں۔ ایج ایک ریالٹی ہے، ٹیسٹ کر لو، کئی بہت ساری چیزیں ہیں جو ماضی میں آج سے 1500 سال پہلے جن کا وجود نہیں تھا، اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ ایک ٹیسٹ، ڈی این اے رپورٹ، فلانا ٹمکانا، مور دین انف، مین ٹو این اینڈ۔ ہمارے ہاں یہ انڈین اسلام دو بہت بڑے لوگوں نے، جامعہ الازہر کے جو سربراہ ہیں انہوں نے، اور جمال عبد الناصر، مذاق اڑایا کرتے کہ ان کا انڈین اسلام ہے۔ نماز ہمیں بیسیکلی کیا سکھاتی ہے مریم؟ پابندی اوقات، بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ایک چیز پابندی اوقات۔ 5 وقتہ نمازی کبھی کسی جگہ پہ ٹائم پہ پہنچتا ہے؟ ادروائز اللہ پاک کو یاد کرنے کے لیے 5 ٹائم سارا دن جب ویلے ہو یاد کرتے نہ۔ صفیں سیدھی، اس کا مطلب ہے سوچ سیدھی، گٹے گوڈے صاف کرنے۔ یہ وہ مدینہ تو یثرب ہے، یثرب کہتے ہیں انی ون پیس آف لینڈ۔ گارا چھٹے، بارش ہوگی تو وہ مکتے ہی نہیں تھے، پکی اونچی نیچی زمین، کپڑے گندے ہوتے تھے۔ اب آپ ایئر کنڈیشن گھر سے نکلے، اچھا اس کے باوجود آپ نے وہ وضو کا، واٹ از دیٹ؟ گٹے گوڈے توڑے ہیں، نیت دھونی ہے، آنکھ دھونی ہے، معاملات کو بھی صاف اور اجلا رکھنا ہے۔ لیکن نہیں، ہم عجیب لوگ ہیں۔ یاد رکھنا، اب رائز اینڈ فال آف سویلائزیشن میں نمبر 1 چیز کسی قوم کے عروج میں ہے پنکچویلٹی۔ حیرت ہوگی آپ کو، رائز اینڈ فال کے افسانے سب لد گئے، اور یہ 12-13 سال پہلے میں نے یہ تھیسس پڑھا تھا۔ کسی بھی قوم کے عروج میں پہلا فیکٹر پابندی اوقات ہے۔ کام کا ہوش نہیں ہوتا، کام پرائیڈ ہونا چاہیے، مذہب ہے میرا، یہ میرے دین کا سیر، ذمہ داری ہے میری، مزدوری ہے، میں کام کر رہا ہوں۔ میرے پاس جتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، بچے بچی ہیں، میں ان کو کہتا ہوں بات سنو، مجھے جھاڑو دینے کا جاب دے دو، میری کوشش ہوگی میرے جیسا جھاڑو کوئی نہ دے، ختم۔ میں کر سکوں نہ کر سکوں بات کی بات۔ تو یہ جو بات آپ کر رہے ہو، یہ دین فہمی کی بات ہے، دین کو مذاق مت بناؤ۔ عدت کیس میں رہائی قوم کو مبارک ہو، اور وہ اس کا سیاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، یہ ایک دینی مسئلہ ہے، میرے دین کا معاملہ ہے۔ بہت خوبصورت بات، لاج رہ گئی۔ سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر فیصل واوڈہ کا کہنا ہے کہ 15 دن میں پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنے گا۔ آپ کو ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو پہلے سے ہی ہو رہا ہے بھائی، اس میں کون سی مریم نئی بات ہے؟ اور ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے تھوڑے ان کے گروپس اور دھڑے اور مار دھاڑ اور بیان بازیاں چل رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ فارورڈ بلاک ہو یا بیکورڈ بلاک ہو، اور اس کی ایک سمپل وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ ہم بحیثیت قوم کوئی ڈسپلن قوم نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی ڈسپلن، کوئی گریس ہے نہیں۔ ہر کوئی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتا ہے، گریس کی کمی ہے، ایک دوسرے کے گٹے گوڈے کھینچتے رہتے ہیں، گردنیں پکڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو سب کچھ پہلے سے جاری ہے۔ اچھا، تھوڑا پروسیس اور ایکسیلریٹ ہو جائے گا، گند تھوڑا اور بڑھ جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو کوئی پریڈکشن نہیں ہے، لیکن کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان میں سے کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی اور آخری حقیقت پی ٹی آئی کی ہے عمران خان، سمپل۔ تو وہی حتمی حقیقت ہے، جس دن باہر ہوگا تو ان میں سے کوئی دکھائی بھی نہیں دے گا۔ اس لیے بالکل یہ بے معنی بات ہے، اس کا اٹس میننگ لیس۔ گروپس پہلے سے ہیں، ان میں شدت آ جائے گی، تیزی آ جائے گی، دو گروپس اور بن جائیں گے۔ کوئی اس کو فارورڈ بلاک کہہ لیں تو بیکورڈ بلاک کہہ لیں، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس۔ ہمارا کیریکٹر ہے، ہمارا قومی کردار ہے، ہم کسی جگہ
میں نے بتایا تھا آپ کو، ایک کتاب میں نے پڑھی تھی ارتھ مائی فرینڈ، اس کا وہ کہتا ہے کہ میرے نہیں، میں ایئرپورٹ سے کسی بھی نئے ملک میں جاتا ہوں تو ایئرپورٹ سے اپنی منزل تک، ڈیسٹینیشن تک جاتے جاتے وہ قوم میرے سامنے اریاں ہو جاتی ہے. کیسے؟ اس نے کہا ٹریفک دیکھ کے. سو دس از واٹ وی آر. یہ تو پھر اقتدار کا کھیل ہے، لالچ ہے، منصب ہے، فلانا ہے. اس لیے چھوڑو، یہ کوئی اس میں کوئی خبر والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، نیکسٹ خبر پہ چلتے جی. ہیں. اخباری خبر کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے اپنی لاہور آمد پر چیف منسٹر مریم نواز شریف کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ نہ آنے پر برہمی کا اظہار کیا. ذرائع کے مطابق صدر زرداری نے کہا، میں بطور صدر لاہور گیا تھا، پورے پاکستان کا صدر ہوں. دیکھو ان لوگوں میں بھی وہی ادب، یہ ہے بات ادب آداب کی، پروٹوکول کی، چھوٹے بڑے کی، منصب کی عزت کی. دیکھو نا، صدر ہے، پرائم منسٹر ہے، ان کو پروٹوکول، چیف منسٹر فلانا کون ہے، ان کی دمیں ہوتی ہیں پیچھے، کہ سینگ ہوتے ہیں ان کے سروں پہ. اس لیے نا کہ ایک روایت ہے، ایک رسم ہے، وہ ہونا چاہیے. پرائم منسٹر تھیں بے نظیر بھٹو، تو یہ نہیں جایا کرتے تھے. پیچھے سے تھاپڑا تھا، نہیں جایا کرتے تھے. تو اس میں کیا ہے، جو بندہ تھوڑا سا مہذب ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، ادب آداب زندگی کا جانتا ہوگا، وہ اس وقت بھی ہنستا ہوگا. تو جہاں تک تعلق ہے آج بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا آپس میں، تو سلیپنگ ود دا اینیمی والا رشتہ ہے. یہ ضرورتوں کے رشتے ہیں، مجبوریوں کے رشتے ہیں، یہ کوئی جنرل رشتہ تو نہیں ہے. پنجاب میں حصہ نہیں مل رہا پیپلز پارٹی کو، اس کا جو جائز ہے وہ نہیں مل رہا. پی 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 اور نون لیگ کے اتحاد کو، سچی بات ہے میں تو زیادہ دور تک جاتا دیکھ نہیں رہا. پی ٹی آئی اگر آج آپ ذرا غور تو کرو، مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ملا سکتی ہے تو کیا تکلیف ہے، زرداری صاحب سے کیوں نہیں؟ اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. 30-40 سال اقتدار کے کھیل میں رہنے کے باوجود انہوں نے ککھ نہیں سیکھا. وہی شوق ہے ان کو پوز بنا بنا کے تصویریں بنوانے کا، وہی شوق ہے ان کو اس طرح کی حرکتیں کرنے کا. حالانکہ بیٹیوں کی طرح ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے، جی، کہنے کو بظاہر مراسم اچھے ہیں ایک بزرگ ایک بڑے کے لیے، تو عمران اگر تھوڑا سا بھی فلیکسیبلٹی شو کرے تو یہ تو اپنے بوجھ تلے مرے ہوئے ہیں. ان کو اور کچھ نہیں چاہیے. اس لیے زرداری صاحب کو بہتر تھا اگنور کر دیتے، لیکن اچھا کیا انہوں نے. یہ بات ریکارڈ پہ آ گئی ہے. اخباری خبر کے مطابق معاشی بدحالی کے باعث کینیا کے صدر نے چند وزراء کو چھوڑ کر باقی تمام وزیروں کی چھٹی کرا دی. کچھ روز قبل ظالمانہ ٹیکس پر عوام کے احتجاج کے سبب صدر نے مالیاتی بل بھی مسترد کر دیا تھا. کیا کہیں گے؟ دیکھو جی، محاورے کی حد تک تو ہم بھی زندہ قوم ہیں، لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے. ظاہر ہے میں کینینزا کو رشتہ دار تو نہیں ہے، نہ میری فیملی کا کوئی بندہ ہوا رہتا ہے، لیکن ہم کینینز جیسے بھی نہیں ہیں. ہم پتہ نہیں، میں جو ڈی این اے کی بات کرتا ہوں، کچھ لوگ اس پہ بڑے پھدکتے ہیں، ان کو بات کہانی قصہ سمجھ نہیں آتا. 900 سال کی غلامیوں نے ہمیں مست کر دیا ہے. ہم سے گریس چھین لی ہے، ہم سے وقار چھین لیا ہے. تو ہمارے ہاں ابھی زرداری صاحب کی بات ہو رہی تھی، کریں گے یہی کچھ. انہوں نے ظالمانہ ٹیکس میں عوام کے احتجاج کے سبب صدر نے یہ کیا، اور یہ نکالو ان کو. کرتے کیا ہیں یار؟ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے نا کہ آپ اگر چیز کے لیے کچھ پے کر رہے ہو تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے. یہ کیا بیچتے ہیں؟ یہ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی. 76 سال کے بعد مطلب انہوں نے نسلیں گروی رکھ دی ہیں اپنی. لیکن بہرحال وہ کینینز ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، بس یہی فرق ہے.